بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ادبی کے اندیشے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن پھر لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں وہ آثار دے سکتی ہے، میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم و اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین کپڑے نہیں ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہترین رش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبکہ وہ کم سن عمر تھی کو اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کی لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، وہ سیب میں نے کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں اور دہن فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے میں جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ اگر ماں کا چہرہ بہار دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں آج آپ کا رونے کا انداز کچھ نرالا ہے، اور فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس کہ میں تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکوں۔ ماں اور بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی اور آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو دکھ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت ہے کب تک اسے یاد کرتے رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور کہا کہ مجھے اس سے بہتر عورت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب لوگ جھٹلاتے تھے، اور اس وقت مجھے اس نے مال فراہم کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا کہ میری بیٹی کا کف و خانہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی کہ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرف سے اظہار رضامندی تھا کہ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک ایک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے مختصر سے جہیز پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ شعیب نامی ناکے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکا کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلوار لے کر جلوس کے آگے آگے تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازوؤں پہ چھڑکا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس سے کوئی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تو ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن کو اس میں اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ اپنے شوہر کے گھر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام و زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ تب کانسوا کے لیے ایک مثالی نمونہ رکھتا ہے۔ آپ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ جھاڑو دینا، کھانا بنانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلے کیا کرتی تھی، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری کو پیغمبر خدا نے ایک خاتمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے ساتھ کنیز کاسا نہیں بلکہ ایک رفیق جیسا سلوک کیا کرتی تھی اور ایک دن کام خود کیا کرتی تھی اور ایک دن کام فضا سے لیتی، اس طرح سے اس کو خاتمہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی۔ دراصل یہ مساوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل ایک متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے والد برزخ کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا کبھی بھی آپ کے مذکر سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائی۔ اور ایک مرتبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال منبر پر یہ سوال فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو یہ سوال جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر عورت پر پڑے۔ اور جب یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہی ایک جز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب معصوم کا وقت نزدیک آیا تو نہ اسے بخار آیا اور درد سر عرض ہوا، اور بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئی اور روضہ مبارک اور منبر کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا، اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئے۔